المصطفى وعلى آله المرتضى وصحبه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله تعالى وبلغنا رسول اللہ. درود پاک سارے احباب بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود و سلام جس کو آتا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتا وہ بھی کوشش کرے، انشاءاللہ آ جائے گا پڑھنا. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ جس نے اب نہیں پڑھا ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، کربلا والوں کی بارگاہ میں نیاز کے طور پر درود مصطفیٰ و آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کی صدا بآواز بلند لگائیے. الصلاۃ قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا. جو کچھ ہے حضور کی وجہ سے، صحابہ ہیں تو حضور کی وجہ سے، آل بیت ہیں تو حضور کی وجہ سے، جو کچھ ہوا وہ بھی حضور کی وجہ سے، جو آگے ہوگا وہ بھی حضور کی وجہ سے، سب کچھ حضور کی وجہ سے. یہ عقیدہ ہے نا سب کا، بولو. تو اب پڑھنے کی کوشش کریں. میرے نبی پہ سارا نہیں بھائی پڑھیں سارے. میرے اتنی ٹیلی ڈالی تقریر اللہ دے بندے ہوندی ہی نہیں ہے جس طرح تسی شروع کر رہے ہو. تو یہ تو پھر گل یہ ہے کہ بھائی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، سمجھ لئیے بھائی اتنے ہی مکا دئیے پھر کم. سارے جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک آگے بات ہی شروع نہیں کرتے. بھائی ہم تو پوری طرح آپ کو ایکٹیو کر کے اور پورے جوبن پہ لا کے پھر انشاءاللہ حسین علی وقار کی بات کریں گے. تو آواز بلند میرے نبی
تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا جس کے دل کا قرار ہے حضور کا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ اور مولا علی کے صدیق صدیق مریم قربا مولا علی کے صدیق صدیق مریم قربا اکلا دلا ہے تیرا ایک یار غار ہے میرے نبی پہ اور یا رسول اللہ تیری فاطمہ تیری فاطمہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا اور اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ صرف کلام ہی نہیں اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں اہل سنت کا عقیدہ یہ سنیوں کی محفل ہے کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے میرے نبی پہ سارا حمد خداوند متعال اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے
حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق بالخصوص پیر طریقت فخر السادات عزت مآب حضرت قبلہ الحاج پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب القادری زید مجدکم، محترم حضرت الحاج میاں منیر احمد صاحب نقشبندی زید مجدکم، فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ دامت برکاتکم العالیہ، حضرت عزت مآب محترم میزبان گرامی القدر چودھری محمد خلیل صاحب، محترم محترم چودھری محمد امتیاز صاحب اور مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران، کارکنان، ذمہ داران، حضرات، علماء اہل سنت و جماعت، تمام دیگر مشائخ اعظام، ہمارے محترم نقیب محفل صاحب زید مجدکم، ثنا خانان مصطفیٰ، اور آج کی اس عظیم الشان فقید المثال سید الشہداء، امام عالی وقار، امام عالی جاہ، امام عالی مقام، نواسائے مصطفیٰ، نور نظر مولا مرتضیٰ، جگر پارائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و امیرنا و شریفنا و کریمنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کس بے مثال عنوان سے سجی محفل میں حاضر تمام عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اصحاب مصطفیٰ، عشاقان آل مصطفیٰ اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں محفل پاک میں حاضر ہیں۔ میں مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام احباب کو آج کے اس اہتمام اور انتظام پر ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں
کہ مولا تعالیٰ اسی قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اس بزم سعید کو خداوند متعال میرے اور آپ سب کے لیے دونوں جہانوں میں خیر کثیر کا باعث بنائے۔ میں اپنی گفتگو کا اور واعظ کا بیان کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ دھرتی کے سینے پر اللہ نے جو عزت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو بخشی ہے وہ ساری کائنات میں انتہائی ممتاز ہے۔ اس دنیا میں اس کائنات رنگ و بو میں اس کائنات ہست و بود میں بہت سے لوگ آئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے، آج ہیں، آگے آتے رہیں گے۔ بہت سے انسان اس سے پہلے اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے قدوں والے، کبھی یہاں آدم جلوہ گر ہوئے تو کبھی جناب نوح اپنی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، کبھی رب کا خلیل اترا تو کبھی خلیل کی گود میں اسماعیل ذبیح اللہ اترا، کبھی داؤد تو کبھی سلیمان، کبھی زکریا تو کبھی یحییٰ، کبھی دانیال تو کبھی الیاس، کبھی موسیٰ تو کبھی عیسیٰ، بڑی بڑی ہستیاں۔ یعنی ہم اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک ذات کو لے لیں اور ساری عمر اس ایک ذات کے گرد تعریف کرتے ہوئے گھومتے رہیں تو تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایسے قد ہیں، ایسے ایسے مراتب و مدارج و مقامات والے لوگ ہیں جو گزر چکے، اس دھرتی پر قدم رنجہ فرما ہوئے اور ایک وقت کے بعد چلے گئے۔ بڑے بڑے آئے، انسان آئے، افراد آئے، وجود آئے، اور بڑے بڑے خاندان آئے، آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک انسان بھی آتے رہیں گے، خاندان بھی آتے رہیں گے۔ پر میں سادہ انداز میں آغاز میں کہہ دوں، دھرتی کے کلیجے پر کوئی انسان میرے مصطفیٰ جیسا نہیں آیا اور کوئی خاندان میرے نبی کے گھرانے جیسا نہیں آیا۔ اس کائنات میں نہیں، ذرا منہ صبح ہے سبحان اللہ تے پھر آکھو سبحان اللہ۔ تو اتنی ٹھیلی تقریر تے سانو نہیں آندی پئی، اللہ دے بندے جے تھکے ہوئے تو لنگر دو بھائی سارے نو، بولو چا سبحان اللہ۔ ہمارا ایک مجاہد بیٹھا ہوئے درمیان میں، آپ ذرا اس کو دیکھو نا، ذرا یہ ایک ہمارا بیٹھا ہوئے، اس کو دیکھ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بندے تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں کہہ رہا ہوں یہاں اس دھرتی پر
اس کائنات میں دھرتی کے کلیجے پر جس میں فلک نے بڑے بڑے انسانوں کو دیکھا، خاندانوں کو دیکھا، پر آسمان پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں نے محمد سا انسان نہیں دیکھا اور 5 تن کے گھرانے جیسا گھرانہ نہیں دیکھا۔ سنیے، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر ایمفاسائز کر کے کہہ رہا ہوں، میں پھر ایک بار رگڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری طرح گرپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ایک بار پھر ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں اور کروڑ کے کہہ رہا ہوں، دھرتی پہ محمد سا انسان نہیں آیا اور نبی کے خاندان سا خاندان نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی اتنا بڑا دعویٰ ہیں، ہوتے ہیں نا کچھ تو سن کے ہی سمے ناوا تو آنا کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں سمے ناوا صحیح نہ، تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، دونوں کیٹیگریز ہیں۔ تو کہیں جی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ محمد عربی جیسا انسان نہیں ہے اور خانوادہ مصطفیٰ جیسا خانوادہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کوئی اسلامک سائنسز کو بھی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، یہ 21واں سال ہے، اور تھوڑا سا ماڈرن سائنسز کو بھی پڑھا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا LLB لو ہم نے بھی کر رکھا ہے، اور دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو تھوڑا سا ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے، پاکستان پینل کوڈ کو بھی پڑھ رکھا ہے، تمہارے ججوں کو بھی پڑھ رکھا ہے، تے توڑیاں وڈیاں ونڈیاں مچھندراں وکیلاں نو بھی پڑھ رکھے ہے، لوئرز کو بھی پڑھا ہے، اور ہم نے بیریسٹرز کو بھی دیکھا ہے اور سولیسٹرز کو بھی دیکھا ہے۔ میں وہ بات نہیں کروں گا جس پر دلیل نہ ہو، اور عدالت میں کٹہرے میں مجھے سبکی کا سامنا ہو، میں وہ دلیل دوں گا کہ میں دنیا کے ہر جج کی کرسی کو الٹ کے رکھ دوں گا۔ تم فرشیوں کی دلیل کہو گے زمین والوں کی، میں تمہیں ملائالہ والوں کی دلیل دوں گا۔ کہو سبحان اللہ نا یار، ذرا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جو سنی ماں کا سنی بیٹا بیٹھا ہے، جس کے کلیجے میں نبی بھی رہتا ہے، علی بھی رہتا ہے، زہرا بھی رہتی ہے، حسن بھی رہتا ہے، حسین بھی رہتا ہے، یار ہون تے سبحان اللہ دا مزہ آ جانا چاہیے دا سی۔ یہ ہمارا دل، ہمارا کلیجہ، سن لو میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کے تقدس اور کبریائی کی قسم، ہم نے تو پیدا ہو کر گھٹی ہی ناد علی کی لی ہے۔ ماں گھر میں بچوں کو اٹھاتی ہے نا، بڑے پیار سے ماں چومتی ہے، پھر لاتی ہے، او بچیا میرے سو بانج، او بچیا نہ رو پترا نہ رو۔ تو سمی چائن کدے پتر اپنے بچے چایا کرو، لا لو سنت حضور دی تے لایا بھی کرو، سنت میرے محبوب دی۔ ماں بچوں کو اٹھاتی ہے نا، اٹھا کے ماں ادھر کی تو ہماری ادھر کی لوریاں تو اپنی ہے نا، ادھر کی لوری ہوتی ہے، ادھر بچہ اٹھائے وہ ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے اور کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا فلم چل رہی ہے اور ساتھ لوری چل رہی ہے، پر ہم ہیں وہ دور پار پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والے، وہاں جنم لیا، بکریاں چراتے رہے، ہماری دائیں دیسی سادی مائیں، ہماری ماں اٹھاتی تھی نا تو کبھی کہتی بچہ سو بانج لا الہ الا اللہ، کہو نا سبحان اللہ، کبھی کہتی لا الہ الا اللہ، سو جا پترا سو جا، نہ رومی نہ رومی، اور کبھی ماں اٹھاتی کہتی بچہ رونا نہیں، ماں کیوں؟ فرمانا بے علی
جو علی والا ہے بولو سبحان اللہ۔ میں یہاں شروع میں آغاز میں کہہ دوں، ہماری کتاب اہل سنت کی کتاب 80 جلدوں میں، نام تاریخ دمشق الکبیر یا تاریخ ابن عساکر، حدیث کی کتاب، سیرت کی کتاب، فضائل کی کتاب، مناقب کی کتاب، اس کی جلد نمبر 42، ولیوم نمبر 42، اس کا پیج نمبر 287، 287، اس پر موجود میرے نبی کا ایک صحابی ہے، نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی اہلیہ میرے نبی کی خالہ لگتی ہے۔ بخاری میں ہے، میرے آقا کبھی کبھی دن کو ان کے گھر چلے جاتے اور جا کے اپنی خالہ کی پاس نہ سر رکھ کے تو میرے آقا دن کو کیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ عبادہ بن صامت نے بیان کیا اور روایت بڑی اہم ہے۔ آج تم کوئی کسی کو بیماری ہو جائے نا، کسی کو مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، حکیم کے پاس جاتے ہو، تو ڈاکٹر وہ اپنا تھرمو میٹر لگا کے نا تو وہ وہاں تینوں بخار 104 تھا، تو حکیم کو جاؤ تو حکیم صاحب کہتے بچے اگر آگے ہونی ہاں میدہ بھی خراب ہے، جگر گرمی ہے، ہاں آزما خراب ہے توڑا، تے وہ چیک کر کے دستا ہے نا اتھوں پھڑ کے یا ڈاکٹر اتھے لا کے یا اتھے لا کے یا اتھے لا کے تے اسی چیک کر دیاں چہرے بیٹھ کے سانو بھی 13 سال ساکو بھی مڑ 13 سال تھی گئے تھوڑے اندر بلندیاں خطاب کریں دیاں۔ یہ میری بولی نہیں فارسی ہے اسرائی کی ہے پر تھوڑی تھوڑی بولتے مزہ آتا ہے نا، تو یہ میں اپنا ہم چیک کرتے ہیں چہرے دیکھ کے۔ اب میں جو روایت سنا رہا ہوں، جو ہوگا کھرا کھرا اور کھرے باپ کا بیٹا اور سچی ماں کا بیٹا مچل جائے گا۔ کیسے؟ عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگوں سنا، ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے جمع کرتے، بٹھا کر کرتے کیا؟ کہا کننا ننذر اولادنا بحب علی ابن ابی طالب فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا لَا يُحِبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگوں ہم اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، بچوں کو اور توجہ بچوں کو جمع کر کے ہم کرتے ہیں